السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے سبق نمبر 5 سڑک کا مطالعہ کریں گے، اسے سمجھیں گے، اس میں آئے ہوئے نئے الفاظ کے معنی جانیں گے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ اسکرین پر بغور دیکھیے اور سماعت کریں۔ سبق نمبر 5 سڑک، اسے لکھا ہے ڈاکٹر صفدر۔ پہلی بات میں یہ بتایا گیا ہے کہ راستے ہمیں منزلوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی جو راستے ہوتے ہیں، منزل سے مراد جہاں ہمیں جانا ہے۔ ہم جاتے ہیں، جیسا گھر سے ہم مسجد جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو وہ ہماری منزل ہوتی ہے۔ پھر ہم اسکول سے ہماری منزل ہوتی ہے گھر جانا، تو یہ راستے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کے بغیر سفر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ سڑک سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور بدلتے حالات نے سڑک کی معنویت کو کس طرح تبدیل کیا ہے، ان پہلوؤں پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہوگا۔ آس پاس بکھری ہوئی چیزوں کے ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان سے متعلق کوئی نئی بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ اب یہ سڑک ایک انشائیہ ہے، ذرا انشائیہ کو غور سے سمجھیے۔ انشائیہ ہمیں زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے اور سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ انشائیے میں روزمرہ کی دیکھی بھالی چیزوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ معنویت کے نئے نئے پہلو نکل آتے ہیں۔ جان پہچان میں صفدر، ڈاکٹر صفدر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ 1946 وہ ضلع امراوتی مہاراشٹر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے تدریسی فرائض انجام دیے، بحیثیت پرنسپل سبکدوش ہوئے۔ انہوں نے دیگر رسائل میں بہت کچھ لکھا ہے۔ چلیے ہم لوگ سبق کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے سبق کی پہلی لائن پر دھیان دیجیے۔ میں اپنے کمرے کی اس کھڑکی میں آ بیٹھا ہوں جو ایک بھری پوری شاہراہ کی طرف کھلتی ہے۔ میرے دائیں بائیں واصف اور فضیل ہیں۔ دیکھیے مصنف بتا رہے ہیں کہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ بیٹھا ہوں، اور وہ کھڑکی جو ایک راستے کی طرف کھلتی ہے، اور ایسا راستہ جہاں گاڑیاں، لوگ بہت ہیں، اور میرے دائیں بائیں واصف اور فضیل ہیں۔ یہ میرے سامنے سڑک ہے۔ میں چونک پڑتا ہوں اس لیے کہ واصف کہتا ہے یہ سڑک امراوتی سے آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سڑک امراوتی سے آ رہی ہے۔ فضیل کہتا ہے یہ سڑک ناگپور جا رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ سڑک ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سڑک بیک وقت آ رہی ہے، جا رہی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا، ہم بات چیت میں عام طور پر کہتے ہیں یہ سڑک ادھر جا رہی ہے، یہ سڑک امراوتی جا رہی ہے، یہ ناگپور سے آ رہی ہے، تو سڑک نہیں چلتی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سڑک آ رہی ہے، جا رہی ہے اور موجود بھی ہے۔ اب یہ کھڑکی جو شاہراہ کی طرف کھلتی ہے میری سوچ کی کھڑکی بن جاتی ہے، اور سڑک میرے فکر و تخیل پر رواں دواں ہے۔ رواں دواں یعنی جاری وہ ساری۔ سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم سے ہوتی ہے۔ آدم آدمی انسانوں کے پیروں کے نقش سے قدم پڑتے ہیں سڑک پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی تلاش میں چلتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت حوا تو نظر نہ آئیں، ان کے نقش قدم سے نبی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ ان کے نقش قدم سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ بنی آج سڑک کے طول و عرض میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے طول کا ناپنا
تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے. دین دونی رات چگنی ترقی ہونا یعنی بہت زیادہ ترقی ملنا. ہر روز ترقی مل رہی ہے. اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں شہر شہر ان گنت لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. دیکھیے جانیں گنوا رہے ہیں، جانے آئے گا تو اس کے لیے آئے گا ہیں، اور جان گنوا رہے ہے نا، جانے کئی جانے تو اس کے لیے کیا آئے گا، جمع کا صیغہ ہیں. غرض یہ کہ حضرت انسان نے بے خیالی میں جو سب سے پہلا خط زمین پر کھینچا وہ سڑک ہے. پھر سڑک نے بنی نوع انسان کو کھینچنا شروع کر دیا. اب زندگی اسی کھینچ تان کا نام ہو کر رہ گئی ہے. کھینچا تانی کی ایک صدی میں سڑک کہاں پہنچی اور ہم کس حال کو پہنچے، یہ ایک المناک حقیقت ہے. المناک یعنی غمناک، غمگین. یہ لفظ دیکھیے آپ لوگ، المناک یعنی غمگین. آئیے سڑک کے اس سفر پر نظر ڈالیں. چلیے اب سڑک کے سفر پر نظر ڈالتے ہیں کیا ہے. پہلے سڑک کسی منزل کا اشاریہ ہوتی تھی، مثلا ناگپور روڈ، ممبئی روڈ وغیرہ. مطلب یہ کہ ناگپور روڈ کا مسافر ناگ کی سیدھ میں چلتا رہا تو سڑک کے مسافر کا ناگپور پہنچنا یقینی ہے. یہ مزاحیہ انداز میں، انشائیہ میں جو ایک مزاحیہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے بات بتائی جا رہی ہے. یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی. سڑک کے بطون، بطن کی جمع بطون، پیٹ. چلیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں ہم لوگ. پہلی لائن، بطون میں جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے اور انسانوں کی طرح اپنے نام رکھ لیے. جیسے گاندھی روڈ، امبیڈکر ہے نا، مہاتما گاندھی پر سے رکھا گیا گاندھی روڈ. ڈاکٹر امبیڈکر کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا امبیڈکر روڈ. مولانا آزاد کی مناسبت سے رکھا گیا مولانا آزاد روڈ وغیرہ وغیرہ. ایسے ہم شخصیتوں کے نام پر جو اکثر روڈ کے نام جو دیکھتے ہیں. مگر یہ بات بھی گزری ہو گئی. یہ سڑک کے سفر کی ایک منزل تھی، آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب احساس خودی سے متصف ہونے کے باوجود سڑک احترام آدمیت کی قائل تھی. احساس خودی، دیکھیے اس کا مطلب ہے خودی کا احساس، خود کا احساس، اپنے آپ کا احساس، اپنے ضمیر کا. چلیے چوتھی لائن پر دھیان دیجیے. جب احساس خودی سے متصف ہونے کے باوجود سڑک احترام آدمیت کی قائل تھی، اب آدمی تھک کر گر پڑا ہے اور سڑک آگے نکل گئی ہے. آگے نکلنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اب سڑک آدمی کا نام اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پسماندہ علاقوں کی، یعنی جہاں ترقی نہیں ہوئی اس کو کہتے ہیں پسماندہ علاقوں کی سڑکیں آدمی کا نام گوارا کر لیتی ہیں. ترقی یافتہ سڑکیں یہ بات قبول نہیں کرتیں. وہ سڑک نمبر 12، سڑک نمبر 18 کہلانا پسند کرتی ہیں. ہم اپنے شہر میں منظور پورہ، بلند پورہ، فرمان پورہ نہیں جاتے. سڑک نمبر 17، سڑک نمبر 18 ہماری منزل مقصود ہوتی. منزل مقصود یعنی جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے اسے کہتے ہیں، یعنی جیسے اب گھر سے جو ہے ہم کو اسکول جانا ہے تو اسکول جو ہماری منزل مقصود ہے تو اس کو کہتے ہیں منزل مقصود. چلیے اگلے پیراگراف کی طرف دھیان دیجیے.
پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا، اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے۔ پہلے جو آدمی زیادہ تر گھر میں رہتا تھا اور ضرورت پڑنے پر وہ سڑک پر جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں زیادہ تر لوگ سڑکوں پر رہتے ہیں اور ضرورتاً گھر پر جاتے ہیں۔ بلکہ کامیاب رہائش یہ ہے کہ آدمی سڑک اور گھر کے درمیان کی ہر حد فاصل کو ختم کر دے۔ سڑک ہی گھر ہو اور گھر ہی سڑک ہو۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے، حصول یعنی حاصل کرنا، حصول یعنی حاصل ہونا۔ اس کامیابی، سیکنڈ لاسٹ لائن پڑھ رہا ہوں میں آخر۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مکان لبے سڑک ہو، سڑک کے کنارے، لبے سڑک۔ دیکھیے اس لفظ کو غور سے دیکھیے آپ لوگ، لبے سڑک، ہے نا، مکان لبے سڑک ہو یعنی کہ سڑک کے کنارے ہو۔ لبے سڑک مکان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے، اور جو گھر سڑک کے کنارے ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ آسمان سے باتیں، جتنے آسمان بلندی پر اس کی قیمتیں بھی اتنی بلند زیادہ ہوتی ہیں۔ پستیوں میں پنہا یعنی چھپی ہوئی، بلندیوں کا راز یوں بھی منکشف ہوا۔ منکشف ہونا یعنی ظاہر ہونا۔ دیکھیں، منکشف ہونا، کھلا ہوا، ظاہر، واضح۔ اور اس سے پہلے ایک لفظ گیا حد فاصل، وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان آ کر انہیں جدا کر دے، مراد مناسب فاصلہ۔ چلیے سیکنڈ لائن پر دھیان دیجیے۔ لبے سڑک مکان میں رہنے کا فائدہ یہ کہ آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رہتا ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہوں یا بچوں کو پیار کر رہے ہوں، اہل سڑک کو نظارے کی عام دعوت ہے۔ یعنی سڑک سے اپنے گھر میں کوئی دیکھ سکتا ہے، ہم گھر سے جو ہے سڑک پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں، گاڑیوں کے نظارے، لوگوں کے نظارے کر سکتے ہیں، اور لوگ بھی جو سڑکوں سے ہمارے گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات جو مصنف بتا رہا ہے، بعض اوقات وقت کی جمع اوقات، دیکھیے وقت کی جمع اوقات، بعض اوقات تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف مکان اور سڑک کے درمیان پردے ہٹ گئے ہیں، بلکہ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک رکھا ہی نہیں، بہتی بھیڑ بنا دیا ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، وہ سڑک دکھتی ہی نہیں، لوگوں کا ازدحام دکھتا ہے، صرف لوگ ہی لوگ اور گاڑیاں ہی نظر آتی ہے، یعنی وہ سڑک ہی نہیں رہتی۔ بہتی بھیڑ، بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہروں اور ٹھہر کر نظارہ کروں۔ اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے، وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے۔ جس طرح سڑک کا کوئی اور چھور نہیں، اسی طرح اپنا حال یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یعنی ابتدا یعنی شروعات، اور انتہا یعنی جہاں ختم ہوتا ہے اس کی بلندی۔ ابتدا شروعات، انتہا خاتمہ۔ میں اپنا آپ اپنے بچوں کو سونپ رہا ہوں، دیکھیے میں اپنا آپ اپنے بچوں کو سونپ رہا ہوں، اور سڑکوں کو جنم دے رہی ہیں۔ آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے، سڑک پر مرتا ہے، اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے قبر میں اتر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا راہی ملک بقا ہوا۔ سڑک زندگی ہے، سڑک موت ہے، سڑک آخرت ہے۔ دیکھیں لفظ آیا ہے راہی،
ملک بقا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہم لوگ دیکھتے ہیں. راہی ملک بقا ہونا یعنی انتقال کر جانا. یعنی اب جہاں بقا یعنی زندگی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. راہی دیکھیے یہاں جو سڑک بھی بتائی گئی ہے، اس سبق کی سیکنڈ لاسٹ لائن. آج آدمی اور سڑک کے درمیان حائل پردے ہٹ چکے ہیں، مگر سڑک یہ نہ سمجھے کہ آدمی راستے پر آ گیا ہے. اپنی انفرادیت کے حصول کے لیے برابر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اسی لیے صراط مستقیم پر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے. یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے. اس میں انشائی کے ذریعے مصنف نے بتایا ہے کہ سڑک کا کیا حال ہوتا ہے، سڑک پہ کس طرح سے لوگ چلتے ہیں، سڑک سے کیسا نظارہ ہوتا ہے. گھر قریب ہوتا ہے، سڑک کے کنارے ہوتا ہے، تو سڑک کے ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے اپنے مکان سے، اور سڑک سے جو ہے ہمارا گھر نظر آتا ہے، گھر کے اندر کا نظر آتا ہے. اور سڑک کے کس طرح سے نام ہوتے ہیں. انشائی میں شاعر مصنف نے بات پر بات پیدا کی ہے اور ایک ہلکا سا تبسم پیدا کیا ہے. اگلے سیشن میں ہم لوگ انشاءاللہ اس سبق کی سرگرمیاں کریں گے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.